میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نرس کا کام کیا کرتی تھی۔ جب بھی نائٹ ڈیوٹی ہوتی، سارے مریض سو جاتے تو ڈاکٹر پھر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا اور پھر میرا نام سمینہ ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ شادی سے پہلے ہی میں ایک ہسپتال میں نرس کا کام کیا کرتی تھی۔ ہسپتال پرائیویٹ تھا لیکن وہاں پر بھی اچھی تنخواہ مل رہی تھی، اس لیے میں نے شادی کے بعد بھی وہ کام نہیں چھوڑا، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ میرے گھر والے بھی اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا، اور شادی کے بعد بھی شوہر کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے مجھے ان کا ہاتھ بٹانے اور اپنا شوق پورا کرنے کی غرض سے یہ نوکری کرنی پڑی تھی۔ شادی کے بعد جس ہسپتال میں میں کام کیا کرتی تھی وہ کافی بڑا تھا۔ میری اکثر نائٹ ڈیوٹی ہی ہوتی تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی میں نے ہسپتال جانا شروع کر دیا تھا، اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ میرے شوہر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ ان کی دن کے وقت ڈیوٹی ہوتی تھی اور میری رات کے وقت۔ میں نے اسپتال والوں سے کافی بار کہا تھا کہ میری بھی دن کے وقت ڈیوٹی لگا دیں، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ کہتے تھے کہ دن کے وقت ہمارا اور سٹاف ہوتا ہے، اگر تمہیں جاب کرنی ہے تو رات کے وقت ہی کرنی پڑے گی۔ آس پاس کوئی اتنا اچھا اسپتال نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پر اتنی زیادہ تنخواہ ملتی تھی، اس لیے مجبوری کے باعث مجھے جانا پڑتا تھا۔ جب میں گھر آتی تھی تو میرا شوہر کام پر چلا جاتا تھا، اور شوہر کے کام سے آنے سے پہلے ہی میں اپنی ڈیوٹی کی طرف نکل پڑتی تھی۔ رات کو اتنے زیادہ مریض نہیں ہوتے تھے، اس لیے کام بھی کچھ خاص نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ چلیں آرام کرنے کو بھی وقت مل جاتا ہے، اس لیے میں لگی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کئی بار کہا کہ تم اس سے بہتر تو یہی ہے کہ تم کام چھوڑ دو تاکہ ہمیں تھوڑا وقت تو ساتھ گزار لیں، لیکن میں نہیں مان رہی تھی۔ اب شادی کے 6 مہینے گزر چکے تھے تو مجھے اس کام کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ وہاں پر رات کو ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا اور ہم 3 نرسز ہوتی تھیں۔ دوسری دونوں کافی بڑی عمر کی تھی، اس لیے وہ اپنا کام مکمل کر کے سو جایا کرتی تھی، اور میں ابھی جوان تھی، اس لیے میری جوانی رات کو تڑپتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے سکون مل جائے۔ جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے تھے تو میں نے محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر میری طرف بہت غور سے دیکھتا ہے، اور جو بھی کوئی کام کہنا ہوتا ہے تو مجھے ہی اپنے پاس بلاتا ہے اور کام بھی کہتا ہے۔ حالانکہ دوسری 2 نرسیں اگر آس پاس ہوتی بھی تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں بلاتا تھا، وہ مجھے ہی اپنے پاس بلاتا۔ اب وہ میرے سینئر تھا، اس لیے میں کسی بھی کام سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے تھکانا چاہتا تھا، لیکن میں بھی بہت پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، مجھے تم پریشان نہیں کر سکتے۔ بس اسی ضد میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ جب کہیں ڈاکٹر چھٹی پر ہوتا تھا تو میری تو رات ہی نہیں گزرتی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میری پوری رات ایسے ہی دروازے کی طرف دیکھ کر گزر جاتی تھی۔ ساری رات میں جاگتی رہتی تھی۔ اگلے دن میرا شوہر پوچھتا کہ پورا ہفتہ تو تمہاری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن ہفتے میں ایک بار ہی تمہاری آنکھیں اس طرح دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے شوہر کو بتا دیا تھا کہ جس دن کام زیادہ ہوتا ہے تو آرام کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں۔ یہ جس راستے پر میں چل پڑی ہوں وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے شوہر پر بھی مجھے بہت ترس آتا تھا کہ وہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اور میں اسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ لیکن میں کیا کرتی، میری بھی کچھ ضرورتیں تھیں جو میرے شوہر کے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ اس میں شوہر کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، غلطی ساری میری ہوتی تھی۔
شوہر تو رات کو اکیلا ہوتا ہے، میری ہی ڈیوٹی کا ٹائم کچھ اس طرح سے تھا کہ میں اسے وقت نہیں دے پاتی تھی۔ خیر اسی طرح سے روٹین چل رہی تھی۔ ایک دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور اسپتال میں رش بھی بہت کم تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اسپتال کی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر آرام کر رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا کہ کسی سے بول کر جنریٹر آن کروا دیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس سے ہی بتا دیا تھا کہ جنریٹر خراب ہو گیا ہے، اس لیے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو میرے کمرے میں کی لائٹ چل رہی ہے، تم یہاں پر آ کر آرام کر سکتی ہو۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں ایسے کیسے کسی غیر محرم کے کمرے میں رک سکتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی تھا کہ چلیں مجھے ڈاکٹر کے پاس اکیلے وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ میں جا کر صوفے پر لیٹ گئی تھی اور ڈاکٹر چیئر پر بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ 2 گھنٹے بعد جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ڈاکٹر میرے سامنے کھڑا تھا اور اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے جب اپنی طرف دیکھا تو میں بھی اسی حالت میں تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھی اور کپڑے سمیٹ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب میں واش روم میں گئی تو مجھے ہوش آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے میرے ساتھ ایسے کیسے کیا؟ میں باہر آئی، میں نے اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے خاموش کروانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیسے کیا؟ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب تم سو گئی تھی تو میں نے تمہیں نیند کی دوائی سنگھائی تھی، جس سے تم گہری نیند میں چلی گئی تھی اور میں نے موقع ملتے ہی اپنا کام کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی تو میں نے رپورٹ کروائی تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اور ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ بچے کا باپ کون ہے، میرا شوہر یا وہ ڈاکٹر۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے اسپتال سے نوکری چھوڑ دی تھی۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہو چکا ہے تو مجھے ابھی بھی یہی پچھتاوا ہے کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ میرے شوہر کے مطابق تو وہ ہے، لیکن حقیقت مجھے بھی نہیں معلوم۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں، حالانکہ اس میں میری اتنی زیادہ غلطی بھی نہیں تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہوں، اس لیے میں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،